السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بدعت سیاح یعنی بری بدعت کی جو مثالیں ہم جو ہے وہ یہاں پر پڑھیں گے کہ بدعت سیاح کی مثالیں کیا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے اور سیاح کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی مثالیں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بدعت سیاح یعنی جو بری بدعت ہے اس کی مثال ایک یہ ہے کہ برے عقائد کا ایجاد ہونا، یعنی کہ اس امت میں کچھ برے عقائد کے ایجاد بھی ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا فلاں شخص نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ اس نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے دین میں نیا عقیدہ ایجاد کیا ہے، اگر اس نے دین میں نیا عقیدہ ایجاد کیا ہے تو اسے میرا سلام نہ پہنچانا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اس امت میں تقدیر کا انکار کرنے والوں پر خسف، مسخ یا قذف کا عذاب ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ برے عقائد ایجاد ہوئیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرا جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ خوارج لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کی آیت کا نیا اور غلط مفہوم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ ٹھیک ہے، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ رشید احمد گنگوئی ہے، تو فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو عیب ہے خاص طور پر اس سے پاک ہے۔ ویسے تو اللہ سب سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، لیکن عیب اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا، گناہ کرے گا، نہیں، ہو نہیں سکتا۔ تو یہ رشید احمد گنگوئی ہے، فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دیوبندیوں کا جو امام ہے اشرف علی تھانوی، وہ اپنے حفظ الایمان میں لکھتا ہے صفحہ 13 میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بچوں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دینا، یہ اس نے اشرف علی تھانوی نے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے مثال کر کے تشبیہ دی ہے کہ بچوں پاگلوں کے علم سے اس نے تشبیہ دی ہے، تو یہ برے عقائد کا ایجاد ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، یعنی کہ اگر آپ بڑے کی بات کر رہے ہیں تو آپ اچھی مثال دیں، نہ کہ اس طرح کی مثال دیں۔ اچھا، مخلوق میں بڑا یعنی انبیاء ہو یا چھوٹا یعنی اولیاء، وہ اللہ کی شان کے آگے چماڑ سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ جو وہ اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں اس نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو انجینئر علی مرزا نے کیا ہے کہ حالانکہ توحید کا مطلب الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، توحید کا الگ ہے، لیکن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ الگ، ابھی آپ دیکھ لیں اس کے برے عقائد کے ایجاد ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نئے نئے ڈیفینیشنس آ رہی ہیں، توحید کی ڈیفینیشن الگ، شرک کی ڈیفینیشن الگ آ رہی ہے، جبکہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اکیلا، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ نئی نئی ڈیفینیشن بنانا اس کو، تو الگ الگ چیزیں کر دیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ انجینئر علی مرزا نے پبلک کے ساتھ کوشچن آنسر کیے تھے، تو سیشن جو ہے وہ 58 ہے، اس میں اس نے لکھا تھا کہ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، معاذ اللہ، مطلب کہ خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان، یعنی کہ توحید کا الگ ہی مطلب لے رہا ہے وہ شخص نا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر اس نے جو وہ پیغمبر کا بھی نام لیا اور عام انسان کا بھی لیا۔ اسی طرح سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ وہ فالتو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کیا کرتے تھے، معاذ اللہ، فالتو نوٹ فرض۔ اچھا، یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، معاذ اللہ، غیر موقدہ ہے، فالتو۔ تو یہ اس نے اس طرح کے جملے اس نے کیے، تو معاذ اللہ یہ وہ غلیظ عقائد و نظریات ہیں جن کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث یا اقوال صحابہ میں نہیں ملتا، تو یہ کیا ہوگی؟ بدعت سیاح ہوگی۔